دوستو، اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے کی بات کرنے، دھوکہ دھڑی کرنے، لوٹ پاٹ مچانے اور قتل کرنے، سود کھانے سے منع کیا ہے اور ہمارے لیے یہ حرام قرار کر دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم ان کاموں کو کرتے ہیں تو ایسے میں اللہ ہمیں عذاب دیتے ہیں۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امین المومنین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے امین المومنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے اور آج اس عورت کی شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں۔ میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اب آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی 6 مہینے ہی ہوئے تھے اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اب اس واقعے سے پہلے دوستوں، عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے اس بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امین المومنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی پیش بھی نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو، اور یہ پہلا واقعہ تھا۔ دوستو، عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا، تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی اور چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی اس میدان کے بجائے جہاں عورت کو سنسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امین المومنین سے پوچھا کہ اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنما ہے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سبھی نے یہ مشورہ کیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے امین المومنین، آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے اپنا حساب اور کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر حضرت علی نے فرمایا کہ عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اب اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دوسری آیات پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینوں میں سے 2 سال نکالو، اور جب آپ 24 مہینے نکالیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی، بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا ہے تو اسے حلال کیا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا، اللہ نہ کرے کہ اس عورت کا سنسار کر دیا جائے تو قیامت کے دن میں عثمان کو کیا بولوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخ نکل گئی اور آپ اپنے آپ سے فرمانے لگے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا، اور آپ نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے، اس عورت کو بچائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ہے، ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا، اور اس کی بہن اسے آخری ملاقات کرنے آئی ہوئی ہے اور زاروں قطع رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ اب سپاہی بھی وہاں پر پہنچ گئے، حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے
उस वक्त वहाँ पहुँचते ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस रज़म को रोकने का हुक्म दे दिया और उस औरत को उसी वक्त ज़मीन से बाहर निकाला गया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ही ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों में 2 अंडे मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फ़र्क है। इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा कि अल्लाह की कसम ये तो मेरा ही बेटा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो मालूम हो गई कि जो 6 महीने में बच्चा पैदा होता है उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान पाक में ये फ़ैसला मौजूद है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो में बताया गया वाक़या आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।